بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم سکولز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہماری ندامت کا ایک آنسو اسے ہمارا قریبی دوست بنا دیتا ہے، اور جس کا قریبی دوست اللہ ہو اس کا کوئی بھی کام کیسے رک سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ مضمون اردو، جماعت دہم، لیکچر نمبر 18۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حسرت موہانی کی غزل کے 3 اشعار کی تشریح پڑھی تھی۔ آج ہم بقیہ 2 اشعار یعنی شعر نمبر 4 اور 5 کی تشریح پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس غزل کی مکمل مشق کریں گے۔ شعر نمبر 4۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: حالت، کیفیت، شوق، ذوق، عشق، محبت، کیا سے کیا ہو گئی، کیا سے کیا بن گئی۔ مفہوم: اے محبوب، میں تیری محبت کے اونچے مقام کی قدر کرنے والا ہوں۔ تجھے پانے کی چاہت میں میری حالت کسی دیوانے سے کم نہیں ہے۔ اگر تجھے ادراک نہیں تو خود آ کر دیکھ لے۔ شعر نمبر 4 کی تشریح۔ یہ شعر مجازی اور حقیقی دونوں مفہوم رکھتا ہے۔ مجازی لحاظ سے شاعر کی حالت پہلے ٹھیک تھی، لیکن اب محبوب کے عشق میں خراب ہو چکی ہے۔ ایک طرف محبوب کی بے رخی اور دوسری طرف دنیا کے ستم۔ شاعر کہتے ہیں، میرا حال دیوانوں کا سا ہو گیا ہے، اور اس دیوانگی میں دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گیا ہوں۔ اے محبوب، تیرے دیدار کے لیے، ایک نظر کرم کے لیے میں کاسہ شوق لیے گلیوں گلیوں پھرتا ہوں، مگر ناکامی و رسوائی ہی میرا مقدر ٹھہری ہے۔ حقیقی معنوں میں شاعر کی حالت پہلے خراب تھی، اب اللہ کی محبت میں بہتر ہو گئی ہے۔ شاعر حسرت موہانی کہتے ہیں، میں عشق حقیقی کا رتبہ جانتا ہوں۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے سے 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تھام لیتا ہے یا پھر اڑنا سکھا دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے محبوب حقیقی سے تعلق انسان کو رفتیں عطا کرتا ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والے کی دنیا غلام بن جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں موم تھا، مجھے عشق حقیقی نے انمول بنا دیا۔ میں پتھر تھا، پارس بنا دیا۔ میں ذرہ تھا، آفتاب بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے جلووں کو پا لیتا ہے، اس کا قرب اور دیدار پا کر وہ فلاح پا لینے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے، گناہ نہیں۔ حسرت کا جذبہ شوق بھی وصل کا آرزو مند ہے۔ دیدار الہی کی تمنا نے ان کے دل کو مضطرب کر رکھا ہے۔ فراق کی گھڑیاں صدیاں بن گئی ہیں، زمان و مکان کے فاصلے بڑھ گئے اور جدائی کے فیصلے بن گئے۔ شاعر ایک سچے عاشق کی طرح رب سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ ان کے دل میں محبت کا چراغ ایک سلگتے الاؤ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہر وقت دھیان محبوب حقیقی کی طرف لگا رہتا ہے اور اسی کے دیدار کا متمنی رہتا ہے۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ شعر نمبر 5۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: انتہا آخری حد، ابتدا
شروع آغاز، حسرت شاعر کا تخلص، مفہوم کسی کام کا آغاز کر لیا جائے تو آخر کار اس کا انجام ہو ہی جاتا ہے، عشق کے راستے میں قدم رکھ دیا جائے تو عاشق بامراد ہو ہی جاتا ہے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح۔ اس شعر کے 2 مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں، ایک سفر عشق کے لحاظ سے، دوسرے تحریک آزادی پاکستان کے لحاظ سے۔ یہ شعر غزل کا مقطع ہے۔ ابتدا اور انتہا کی صنعت تضاد نے اس شعر کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ مقصد سے سچی لگن ہو تو انسان اپنے مقصد کو ضرور پا لیتا ہے۔ بلند ہمت لوگ ہمیشہ اپنی منزل پر نظر رکھتے ہیں، چلتے چلتے تھک جائیں تو رکتے نہیں ہیں، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ شاعر حسرت موہانی کہتے ہیں، میں نے محبت کا سفر شروع کر دیا ہے، اگر میں ثابت قدم رہا تو ایک دن منزل پر بھی پہنچ جاؤں گا، کیونکہ انسان جب راہ طلب میں قدم رکھتا ہے تو اپنی انتہا کو بھی پا لیتا ہے۔ منزل تک بھی ہم اپنی پہنچ جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ یہ دنیا آخرت کی منزل کا ایک راستہ ہے۔ موت ہر لمحہ زندگی کا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ زندگی کی ابتدا کے ساتھ ہی انتہا کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان نے اپنے رب سے واپسی کا وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا پیدائش کے ساتھ ہی یہ وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان اپنی اصل منزل یعنی اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کے لیے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ دوسرے معنوں میں شاعر کا اشارہ تحریک پاکستان کی طرف ہے۔ چونکہ حسرت تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عظیم سیاسی رہنما بھی تھے اور پرجوش مقرر بھی تھے اور بے باک صحافی بھی تھے۔ پاکستان کے حصول میں ان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ حسرت کہتے ہیں کہ ہم نے الگ وطن کے لیے تگ و دو شروع کر دی ہے، ہم ہر طرح کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس راہ سفر میں ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں تو دیں گے اور پاکستان کو حاصل کر کے دم لیں گے۔ اور آخر 14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے اپنی منزل کو پا لیا۔ اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب ہم مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلے سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب، شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رضائے الہی کے سلسلے میں پیش آنے والی ہر مصیبت اس کے لیے باعث اطمینان ہے، کیونکہ یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ ہوگی۔ سوال نمبر 2، کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ جواب، اللہ کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جب مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو تو راہ میں آنے والی کسی مشکل کی پرواہ نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں؟ جواب، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے کیونکہ وہ منزل کی طرف سفر کی ابتدا کر چکا ہے، اسے ضرور اس کی منزل مل جائے گی۔ سوالات کے جوابات مکمل ہوئے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، قوسین میں دیے گئے موضوع لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، محبوب کی ڈیش رہنما بن گئی، محبوب کی آرزو رہنما بن گئی۔ بے، غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا ڈیش ہونا ہے۔ غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا بہتر ہونا ہے۔ جیم،
اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد ڈیش ہے۔ اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد 6 ہے۔ سوال نمبر 3، حسرت موہانی کی غزل کے متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ نمبر 1 رنج، نمبر 2 مصیبت، نمبر 3 ناکامی، نمبر 4 حسرت۔ نمبر 2 اس کا درست آپشن ہے مصیبت۔ بے، شاعر نے کس چیز کو رہنما قرار دیا ہے؟ رہنما ٹھہرایا ہے۔ نمبر 1 وصل محبوب، نمبر 2 محبوب کی تمنا، نمبر 3 واعظ کی نصیحت، نمبر 4 غم روزگار۔ نمبر 2 اس کا درست آپشن ہے محبوب کی تمنا۔ جیم، کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے؟ نمبر 1 راہ محبت، نمبر 2 دیار وفا، نمبر 3 راہ دیار غیر، نمبر 4 راہ وفا۔ نمبر 2 اس کا درست آپشن ہے دیار وفا۔ دال، انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ نمبر 1 ابتدا کرنا، نمبر 2 جہد مسلسل، نمبر 3 ایثار، نمبر 4 چاہت اور محنت۔ نمبر 1 اس کا درست آپشن ہے ابتدا کرنا۔ اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ آپ نے اشعار کی تشریح یاد کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات کے جوابات بھی یاد کرنے ہیں اور سوالات کے جوابات کاپیوں پر لکھنے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔